یار کو ہر دم نبھایا صدیق اکبر نے، نبی کے در کو ہی مسکن بنایا صدیق اکبر نے۔ نہیں ممکن ہے اندازہ لگانا ان کی طاقت کا، نہیں ممکن ہے اندازہ لگانا ان کی طاقت کا، کہ نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا صدیق اکبر نے۔ دل صدیق تڑپا ہے نبی کی یاد میں ہر دم، دل صدیق تڑپا ہے نبی کی یاد میں ہر دم، جمال یار کو دل میں بسایا صدیق اکبر نے۔ یہ غر یہ دولت دنیا ہی کیا ہے ان کی الفت میں، یہ غر یہ دولت دنیا ہی کیا ہے ان کی الفت میں، نبی کی ذات پر خود کو لٹایا صدیق اکبر نے۔ راہ ہجرت میں بھی ہمدم مزار پاک میں بھی ساتھ، راہ ہجرت میں بھی ہمدم مزار پاک میں بھی ساتھ، نبی سے پیار کا رشتہ نبھایا صدیق اکبر نے۔ انہیں دے گا خدا خود ہی صلہ ان کے تصدق کا، انہیں دے گا خدا خود ہی صلہ ان کے تصدق کا، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا لگایا صدیق اکبر نے۔ خدا کی راہ میں سب کچھ لگایا صدیق اکبر نے، نہیں پرواہ ہے زخموں کی بس حال یار بتلاؤ، نہیں پرواہ ہے زخموں کی بس حال یار بتاؤ، نبی کے عشق میں خود کو مٹایا صدیق اکبر نے۔ اٹھو رخت سفر باندھو شبی تم کو شاد ہو جاؤ، اٹھو رخت سفر باندھو شبی تم شاد ہو جاؤ، مزار پاک پر تم کو بلایا ہے صدیق اکبر نے۔ وفائے یار کو ہر دم نبھایا صدیق اکبر نے، نبی کے در کو ہی مسکن بنایا صدیق اکبر نے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم باعث کائنات و فخر موجودات محبوب رب لم یزل غریبوں کے آقا بے کسوں کے سہارا ہم سب کے مولا مأویٰ ملجا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر محبت کے ساتھ صبح اور شام 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میرے اس امتی کے اس صبح کے اور اس شام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ پڑھا جائے تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا درود تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ گناہ بھی تمہارے معاف فرما دے گا۔ یہ درود پاک کی خاصیت ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ جتنا زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پڑھنے والے کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام معزز بزرگوں اور دوستوں، بحمد اللہ تعالی جمادی الاخری کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور ذکر پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شروع ہے، اور پچھلے جمعہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر ہوا آپ کے نام مبارک کے حوالے سے کہ آپ کو عتیق اور صدیق کہا جاتا ہے، تو وہ الحمدللہ 22 قول جو ہے 22 کی نسبت سے، کیونکہ 22 جمادی الاخری کا آپ کا وصال ہے تو اس نسبت سے 22 قول جو ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے کہ آپ کو عتیق اور صدیق کس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کی خصوصیات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی خصوصیات عطا فرمائی ہیں اور کسی کو نہیں عطا فرمائی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 22 کی نسبت سے 22 ہی عرض کریں گے۔ پہلے قرآن پاک کی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بزرگ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ وہ ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، جو جتنی پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جائے گا۔ بظاہر دنیا میں اس کا اگرچہ کوئی مقام نہ بھی ہو، بظاہر دنیا والے اس کو نہ بھی جانیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہوتا ہے جو زیادہ پرہیزگار اور زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، جو زیادہ متقی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہوگا۔ اور اسی آیت کریمہ میں ہم پیچھے لے کلمات پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ قبیلے اور یہ جو بنائے ہیں یہ قبیلے اور شعوب وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا یہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں، اس میں کوئی مقبولیت نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کا ہے تو بڑا مقبول ہے،
فلاں قبیلے کا ہے تو بڑا مقبول ہے، فرمایا قبیلے سے مقبولیت نہیں ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگاری جو ہے یہ مقبولیت کی نشانی ہے، قبیلہ کوئی ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اور پھر 30واں پارہ سورۃ اللیل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا اتقا جو ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنا مال ستھرا رکھتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو کسی پر احسان جو کرتا ہے اور اس نے جو غلاموں کو آزاد کیا، فرمایا ان پہ کسی کا احسان نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورۃ اللیل میں شان بیان کی گئی۔ تو سورۃ اللیل میں آپ کو اتقا کہا گیا ہے، یعنی آپ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ اور ادھر اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور دوسری جگہ دیکھیں تو سب سے زیادہ متقی اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ متقی حضرت صدیق اکبر ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اس امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی امت میں بھی حضرت صدیق اکبر کی برابری کا شخص موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب سے افضل جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ بات یاد رکھیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، شروع سے لے کر پہلی صدی سے لے کر آج تک 14ویں صدی کے گزرنے کے بعد بھی عقیدہ وہی ہے جو پہلے لوگوں کا تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ حضور علیہ السلام کی امت، بلکہ پہلی بھی جتنی امتیں گزری ہیں انسانوں میں، نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل مقام پانے والا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات موجود ہے۔ آپ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات سب سے افضل ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں کہ فلاں وجہ سے فلاں مقام پر فلاں افضل ہے، نہیں، سب سے افضلیت جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ اور خصوصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ خصوصیت اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے، لیکن افضلیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ سے افضل کوئی نہیں ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ تو آپ کی خصوصیات کے اعتبار سے جو میں بات عرض کرنے لگا تھا، میں حدیث پاک سے اپنی بات کو جو ہے وہ اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہوں گا۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف اور دیگر سیاستہ میں حدیث پاک یہ موجود ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی ایک ایک خصوصیت بیان کی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ خصوصیت وہ شے ہوتی ہے کہ جو اس میں موجود ہو دوسرے میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر کے پاس نہیں ہے، حضرت شیر خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام زید بن حارثہ ہے۔ اب یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت زید کا نام قرآن میں موجود ہے۔ اب دیگر صحابہ کرام کو یہ خصوصیات حاصل نہیں ہے کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن حضرت زید کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے
جو کہ کسی اور کے پاس ہے۔ اچھا یہ خصوصیت حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، سرکار علیہ السلام ایک یہودی آپ سے جھگڑنے لگ گیا اور آپ نے اس سے کوئی معاملہ کیا تو اس نے کہا جی میں تو آپ کو یہ سواری نہیں بیچوں گا، تو آپ نے فرمایا تو نے بیچی ہے خریدی ہے، میں نے خرید لی ہے تو نے بیچ دی ہے، اور پیسے میں نے وقت پر فلاں وقت پہ تو نے دینے، یہ معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی کوئی گواہ لاؤ، تو سرکار نے فرمایا اس وقت کوئی تھا ہی نہ، تو میں گواہ کون سا لاؤں؟ تو حضرت خزیمہ نے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آج کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ تو انہوں نے آج کہ حضور ہم نے بڑی بڑی باتیں آپ کی زبان سے سنی ہیں، اللہ کو سنا مان لیا، جنت کو سنا مان لیا، جہنم کو سنا بغیر دیکھے مان لیا، یہ سواری کوئی بڑی بات ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں لہذا آپ سچے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جا پھر تو گواہی دیتا ہے تو آج کے بعد ہر جگہ پر 2 گواہوں کو ہونا ضروری ہے، تو اکیلا ہی 2 کے برابر ہے، تو اکیلا ہی 2 کے برابر ہے۔ اب یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حاصل ہے۔ تو یہ خصوصیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خصوصیات حاصل ہیں، اور سب سے زیادہ خصوصیات جو حاصل ہیں وہ بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، جو کسی اور کو، اگر ہم نتیجہ تو نکالیں نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 13 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور پھر آ جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 12 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کے پاس ہیں، اور وہ خصوصیت کسی اور کو نہیں ملی، اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو صرف آپ کے پاس ہیں، وہ خصوصیات کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ کی ذات میں بالخصوص 55 خصوصیات ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ اچھا یہ خصوصیات کی میں بات کر رہا تھا، بالجملہ دیکھا جائے، لیکن آج 22 حج کرنی ہے۔ اچھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور نرم دل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا سرکار کا لقب ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرمایا یہ خصوصیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی، اور اس حدیث میں ہر علیحدہ علیحدہ صحابہ کرام کی ایک ایک خصوصیت حضور نے خود بیان فرمائی ہے۔ اب دوسرا فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، فرمایا دین میں سخت جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ قرآن میں آپ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ آپ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کوئی نرمی نہیں کرتے، یہ قرآن کہتے ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کی یہ خاصیت اللہ کے محبوب نے خود بیان فرمائی ہے، فرمایا بڑے سخت ہے دین کے معاملے میں۔ اور پھر آگے آ جائیے، فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا سب سے زیادہ جو حیا ہے فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاصیت ہے، سرکار خود بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، فرمایا سب سے بڑا قاضی میری امت میں حضرت علی ہے، فرمایا ان جیسا اس امت میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان جیسا قاضی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ خاصیات ہے جو حضور نے خود بیان فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ، فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاری قرآن کا جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہے، فرمایا ان جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے میری امت میں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بْنُ جبل، فرمایا کہ میری امت میں حلال اور حرام کو جاننے والا سب سے بڑا عالم حضرت معاذ بن جبل ہے۔ اور فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، فرمایا یہ میراث کا علم جو ہے نا، یہ علم میراث یعنی جو
ترکہ بچتا ہے میت کا، اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، فرمایا اس کے اعتبار سے سب سے بڑا عالم، علم الفرائض کے اعتبار سے بڑا عالم دیکھنا ہے تو فرمایا وہ میری امت میں سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے۔ یہ خاصیات ہیں جو حضور نے خود بیان فرمائی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کا امین جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کا ان کو امین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ خاصیات ہیں جو ایک ایک کی بیان حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اب پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے اقوال اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال، تابعین کے اقوال، فقہاء کے اقوال اور ہمارے بزرگوں کے اقوال ہم جب بھی دیکھتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق کا لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ کسی وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ تو آپ کی خاصیت اس میں بیان کی گئی کہ آپ سب سے زیادہ نرم دل ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اور دوسری خاصیت فرمایا کہ یہ صدیق کا لقب، جو پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا کہ آپ کو صدیق کا لقب کہاں سے ملا، کہ صدیق کا لقب جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے، اور یہ صدیق کا لقب آپ کو ہی ملا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ لقب ملا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کی خاصیت ہے، لقب بھی صدیق ملا اور اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔ جی، شہنشاہ صداقت، یہ لقب اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب عطا کیا، ہم اس کو شہنشاہ صداقت کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، برکت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں سے عطا فرمایا ہے، یہ دنیا سے کسی نے نہیں دیا، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ آپ کی خاصیت ہے کہ آپ کو ہی ملا ہے۔ اب تیسری خاصیت دیکھیں، آپ کو حضور علیہ السلام نے ہجرت کا رفیق بنایا ہے، جب ہجرت کی تو اپنا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، یہ آپ کی خاصیت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر دیا، سرکار نے فرمایا علی یہ امانتیں جو کفار کی نا یہ لوٹا کے کل آ جانا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا۔ اچھا، یہ سرکار کی کرم نوازی ہے، جس کو جو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما دے۔ حضرت علی کو بستر عطا فرمایا اور حضرت صدیق اکبر کو اپنی ذات عطا فرمائی۔ وہاں امانتوں کا معاملہ تھا وہ حضرت علی کے سپرد کر دیا، یہاں اپنی ذات کا معاملہ تھا وہ حضرت صدیق اکبر کے سپرد کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ہجرت کا ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بنایا، اس میں بھی آپ کے کوئی برابر نہیں ہے، یہ خاصیت بھی آپ کی ہی ہے جو کہ کسی اور کو نہیں ملی۔ چوتھی خاصیت، آپ اب ہجرت کے موقع پر جو غار ثور میں حضور علیہ السلام کے ساتھی بنے، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یہ یار غار جو آپ بنے ہیں نا، یعنی وہ غار میں جو 3 راتیں گزاری ہیں، وہ 3 راتوں کی لذت جو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، یہ خاصیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی غار میں وہ جو برکات آپ کو ملی ہیں، غار میں جو آپ پر جو کرم ہوا ہے، جس کو حضرت فاروق اعظم ساری زندگی کہتے تھے کہ کاش صدیق مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور وہ غار والی نیکی مجھے دے دے، وہ غار والی نیکی مجھے دے دے کہ وہ اس نیکی میں لذت اتنی زیادہ ہے کہ جو کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ لذت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے مقدر میں رکھی تھی، یہ خاصیت بھی حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں حضور علیہ السلام کے قرب میں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں غار میں گزاری جو کہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اچھا، یہاں بھی ایک بڑی لطیف بات ہے، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا آرزو ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی تمنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری 3 آرزویں ہیں۔ ان کا جی کیا 3 آرزویں ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ مال میرا ہو اور خرچ حضور کی ذات پر ہو، مال میرا ہو اور خرچ حضور کی ذات پر ہوتا رہے، اور دوسری تمنا یہ ہے کہ چہرہ حضور کا ہو اور نگاہ میری ہو، میں بس حضور کو ہی دیکھتا رہوں۔ اور تیسری آرزو آپ نے یہ عرض کی
کہ میری یہ آرزو ہے کہ میری بیٹی جو حضور کے نکاح میں ہو۔ اچھا، سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی تینوں تمنوں کو پورا فرمایا، تینوں آرزویں جو ہیں سرکار نے پوری فرمائی ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ ہے نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج حضور سے کوئی مانگے، حضور آج بھی عطا فرماتے ہیں، تو صدیق اکبر نے تو سامنے بیٹھ کر مانگا ہے۔ تین آرزویں حضور کی بارگاہ میں پیش کی، میری یہ تین آرزویں ہیں۔ اب تینوں آرزوؤں کو پورا کیسے کیا یہ آپ دیکھ لیں۔ حضور کے نکاح عقد مبارک میں آپ کی شہزادی حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں رہی، اور پھر دوسری آرزو کے مال میرا ہو اور خرچ حضور کی ذات پر ہو، تو حضرت صدیق اکبر کا مال، محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے بندہ اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے پوچھا نہیں ہے اے ابو بکر یہ مال تیرا میں خرچ کر دوں، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہے۔ سرکار علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا مال اس طرح خرچ کرتے جیسے اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا ہے۔ اچھا، مال تو حضرت عثمان غنی بھی خرچ کرتے رہے ہیں، انہوں نے نہیں خرچ کیا۔ مال تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی خرچ کرتے رہے ہیں، مال تو حضرت فاروق اعظم بھی خرچ کرتے رہے ہیں، مال تو حضرت علی المرتضیٰ بھی خرچ کرتے رہے ہیں، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ اور مال تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی خرچ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہن و عنہم، تو انہوں نے بھی مال خرچ کیا ہے، لیکن سرکار کیا فرماتے؟ نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ جو ان کی تمنا تھی سرکار نے پوری فرمائی۔ اور تیسری تمنا کیا تھی؟ کہ نظر میری ہو اور چہرہ یار کا ہو، میں بس حضور کو ہی دیکھتا رہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر چال پھر غار میں چلتے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں وہاں رہے، اور یہ تمنا بھی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار میں جا کر پوری کر دی کہ حضرت صدیق اکبر 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ چہرہ حضور کا ہی دیکھتے رہے۔ سرکار نے پوری تمنا کی۔ اچھا، پھر آگے جو خصوصیات ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ 5ویں خصوصیت کہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں جلیل القدر صحابی موجود تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی، فاروق اعظم بھی، دیگر صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن سب کی موجودگی میں سرکار نے نماز کا مصلی میں کھڑا ہونے کا کس کو حکم دیا؟ فرمایا وہ میرے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آخری ایام میں حضرت صدیق اکبر نے بالاتفاق 17 نمازیں جو ہیں وہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ امت کو امامت کروائی، اور مصلی پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی موجودگی میں سرکار کے مصلی پہ کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر نے جو ہے وہ امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ یہ خاصیت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی جو کہ کسی اور کو نہیں ملی۔ سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا تھا، حاضر ہوتا تھا، سرکار مجھے حکم دیتے تھے علی جاؤ میری طرف سے ابو بکر کو حکم دو، ان کو بلا کر لاؤ اور ان کو میرے مصلی پہ کھڑے کرو اور ان کو کہو کہ میری امت کو نماز پڑھائیں۔ یہ خاصیت حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ اور پھر آگے چلیے، حضور علیہ السلام جتنی توصیف، جتنی مدح اور جتنی تعریف حضرت صدیق اکبر کی کرتے تھے اتنی تعریف کسی اور کی سرکار نے نہیں فرمائی۔ سب سے زیادہ تعریف، سب سے زیادہ توصیف حضرت صدیق اکبر کی حضور کی بارگاہ میں کی جاتی تھی۔ کئی خطبے حضرت صدیق اکبر کی شان میں ہیں، کئی خطبے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور علیہ السلام کے موجود ہیں۔ اور پھر اب اس سے اگلی جو آپ کی خاصیت ہے وہ بڑی مزیدار ہے، ذرا توجہ رکھیں۔ یہ 7ویں خاصیت ہے، بلکہ 8ویں ہے کہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، دیگر سیاستہ اور درجنوں اس حدیث کے حوالے موجود ہیں جو ہم عرض کر سکتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال لا کر حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا، سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا،
کسی نے آدھا مال، بلکہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس دن میرے پاس مال بھی بڑا تھا، میرے دل نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، کہ میرے پاس مال زیادہ تھا۔ فرماتے میں گھر گیا، آدھا علیحدہ کیا اور آدھا جو ہے وہ حضور کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ سرکار نے پوچھا عمر گھر کیا چھوڑا ہے؟ آج کہ حضور آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اب حضرت صدیق اکبر آئے، سارا مال ہی اٹھائے ہوئے ہیں، سارا مال ہی اٹھائے ہوئے ہیں، حضور کی خدمت میں آ گئے۔ اب سرکار نے یہی سوال حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب جملے سننا اور اس کو دل کی تخت پہ لکھنا۔ حضرت صدیق اکبر پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج کرتے ہیں اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، مال سارا ہی آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا، مال سارا آپ کی خدمت میں ہے، گھر اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اچھا اب ہمیں یہ بھی تو کوئی بتائے کہ رسول تو حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ سامنے تھے، ان کی خدمت میں تو صدیق اکبر بیٹھے تھے نا، سرکار علیہ السلام سامنے موجود تھے۔ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہی تو عقیدہ ہے حاضر ناظر کا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا ابو بکر گھر تو رسول کو کیسے چھوڑا، میں تو تیرے پاس بیٹھا ہوں، نا، حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا کہ حضور سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں جو ایک بات لکھتے ہیں نا، وہ بھی بڑی مزیدار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال لے کر حاضر ہوئے نا، تو اتنے میں جبریل امین بھی حضور کی خدمت میں آ گئے۔ سرکار نے دیکھا تو حضرت جبریل امین نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، تو اب جب ٹاٹ کا لباس سرکار نے دیکھا، فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ لباس کیسا ہے آج؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرا لباس دیکھ رہے ہیں، ذرا نظر اٹھائیے، آسمان پہ ہر فرشتے نے آج یہی لباس پہنا ہوا ہے، ہر فرشتے نے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب دیکھا تو ہر فرشتہ لباس تاج کا پہنا ہوا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ اپنے یار صدیق کو تو دیکھے، اپنے یار صدیق کو دیکھیں گے، انہوں نے سارا مال جو ہے، جو لباس تھا وہ بھی اتار کر جو ہے وہ آپ کی ذات کے لیے جو دین کی خاطر جو ہے وہ قربان کر دیا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے یار کی سنت کو ادا کیا جائے، کہ جس طرح آج انہوں نے لباس پہنا ہے۔ اور پھر جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت جبریل امین سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور پھر سلام عرض کر کے پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جملے ذرا غور سے سننا، ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہر ایک کی تمنا ہے، پوری مخلوق جو ہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، جن ہو، کیا تمنا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا رب فرماتا ہے کہ ذرا ابو بکر سے پوچھئے اس حالت میں یہ اللہ سے راضی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، جن کی رضا خدا چاہے، یہ خاصیت حضرت صدیق اکبر کی ہے کہ جو کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب پوچھئے اپنے یار سے یہ رب سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو حضرت صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ آج کی یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ رادن 3 بار کہا، عرض کرتے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو یہ خاصیت اور یہ مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے اے ابو بکر تو راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، تو یہ مقام اور یہ خاصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے جو کہ کسی اور کو حاصل ہے نہیں ہے۔ اور پھر اگلی خاصیت سنیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، غلام صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ علیحدہ ہوگا، ایک دروازہ نماز والوں کا ہوگا، ایک دروازہ روزہ والوں کا ہوگا، اور ایک دروازہ زکوٰۃ والوں کو ہوگا۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے ان کو پکارا جائے گا، نماز والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، اور روزہ رکھنے والوں کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض گزار ہوئے، آج کی یا رسول اللہ کوئی آپ کا امتی ایسے ہے کہ جس کو سارے دروازے پکارے؟ یا رسول اللہ کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کو سارے دروازے پکارے؟ سرکار نے فرمایا اے ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، وہ تو ہی تو ہے کہ جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ اے ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو، کیونکہ حضرت صدیق اکبر ہر عمل میں کامل ہیں،
ہر عمل میں کامل ہیں، نماز میں بھی کامل ہیں، محبت میں بھی کامل ہیں، زکوٰۃ میں بھی کامل ہیں، روزے میں بھی کامل ہیں، اور سب سے بڑی بات حضور کے عشق میں بھی کامل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ مقام ہے۔ اور پھر اگلی خاصیت دیکھیں، سرکار علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں کہ نیکی کی خصلتیں، نیکی کے درجے 360 ہیں، اور پھر ساتھ سرکار نے فرمایا کہ جس میں ایک بھی درجہ ہوگا، ایک بھی درجہ اگر کسی میں پایا جائے، وہ ایک خصلت کسی میں پائی جائے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ پھر صدیق اکبر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو کوئی امتی ہے جس میں ساری ہوں؟ سبحان اللہ کہو ذرا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو کوئی امتی ایسا ہے کہ جس میں یہ 360 درجے نیکی کے سارے پائے جائیں؟ سرکار نے بلا تردد فرمایا اے ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، وہ تو ہی تو ہے جس میں سارے درجے نیکی کے اتم پورے پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، یہ خاصیت بھی اللہ کے محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرما دی۔ فرمایا وہ ساری کے سارے درجے تجھ میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کو جو مقام ہے، اور اس میں خاصیت حضرت صدیق اکبر کی کئی آ جائیں گی، یا سوائق المعرکہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت سعید ابن مسیب آپ بیان کرتے ہیں کہ کان ابو بکر من النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وزیر کا مقام ہے، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر ہیں۔ زمین کے وزیر فرمایا ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں علیہم السلام۔ تو یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا حضور کی بارگاہ میں بقا کیا مقام ہے؟ فرمایا پہلا مقام ان کا وزیر کا ہے، اور دوسرا مقام فرمایا وہ یشاورہ فی جمیع امورہ، حضور ہر کام میں مشورہ حضرت ابو بکر سے لیا کرتے تھے، یہ مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کان ثانیہ فی الاسلام، حضرت صدیق اکبر اسلام لانے میں حضور کے ثانی ہیں، یعنی حضور نے ادھر اعلان نبوت کیا، ادھر صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا، ثانی ہیں۔ اور پھر وثانیہ فی الغار، حضرت صدیق اکبر غار میں بھی حضور کے ثانی ہیں۔ اور پھر وثانیہ فی العریش یوم بدر، یہ مقام بدر پر جو حضور علیہ السلام کے لیے وہ محل نما جگہ بنائی گئی جہاں حضور ٹھہرے، تو اس کے دروازے پہ کھڑا ہونے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس دن بھی ثانی حضرت ابو بکر تھے۔ اور پھر فرمایا ثانی فی القبر، صرف غار میں حضور کے ثانی نہیں، حضور کے مزار میں بھی ثانی ہیں، ثانی مزار میں بھی ہیں۔ اور اب اگلا جملہ سنیے، وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کے برابر کسی کا مقام نہیں تھا جو اللہ نے حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو مقام عطا فرمایا تھا۔ فرمایا یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا، صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور پھر اگلی خاصیت سنیں، یہ خاصیت بھی حضرت صدیق اکبر کو ملی کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 2 پشتیں صحابی، کسی کی 3، لیکن یہ 4 نسلیں صحابی رسول بنی۔ یہ کس کو رتبہ حاصل ہوا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ اب سنیے کیسے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ حضرت ابو قحافہ، وہ بھی صحابی رسول، حضرت صدیق اکبر بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ بھی صحابی رسول، اور پھر ان کے بیٹے حضرت محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول ہے۔ یہ 4 پشتیں صحابی رسول بنی۔ یہ کس کو مقام ملا؟ کسی اور کو نہیں ملا، صدیق اکبر کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مقام اور یہ خاصیت بھی آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر ہے حضور علیہ السلام کے ہر دور میں دوست رہے ہیں، ہر دور میں قریب رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی پہلے سماعت کر لیں، 66 کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم ارواح، یعنی جہاں روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، جو قرآن پاک میں آیا کہ روحوں سے وعدہ لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا گیا، اور پھر ساری روحوں سے وعدہ لیا گیا، تو قالوا بلا، سب نے کہا اے ہمارا رب تو ہی ہے۔ اقرار کیا ہر روح نے، دنیا میں آ کر مکر جائے وہ علیحدہ بات انکار کر دے، لیکن وہاں ہر روح نے اقرار کیا ہے۔ عالم ارواح میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی روح کی دوستی
عالم ارواح میں ہوتی ہے نا، جب وہ روح دنیا میں جسم میں آتی ہے تو جسم میں آنے کے بعد پھر اس روح کی اس روح سے دوستی ہو جاتی ہے۔ عالم ارواح میں بھی دوستی ہو تو پھر دنیا میں دوستی ہوتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، آپ جب شباب میں تھے، حضور علیہ السلام کا بھی شباب تھا اور 2 سے 2.5 سال کی عمر کا فرق ہے حضرت صدیق اکبر کی حضور علیہ السلام کی عمر سے، تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا اگر کوئی دوست تھا عرب میں، مکہ میں، تو حضرت صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت بھی دوست، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی حضرت ابوبکر، پھر حضور کی خدمت میں حاضر، دور نہیں رہے، قرب رہا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہوا، آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، تو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضور کی خدمت میں پھر صدیق اکبر حاضر ہو گئے، حضور کے پھر قرب میں۔ اچھا، اور پھر اگلی حدیث پاک سماعت کر لیں۔ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام پہلے موجود تھے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی حضور کے ساتھ ہیں، ایک ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا نا تو ان کو یہ منظر بڑا اچھا لگا، تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا تم تعجب کر رہے ہو، مفہوم بن رہا ہے، فرمایا تم تعجب کر رہے ہو، فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا ہم اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن بھی حضور کے پاس ہوں گے صدیق اکبر، حضور کے میدان محشر میں بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا جتنا قرب اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو حضور کا عطا فرمایا ہے، اتنا قرب کسی اور کو نہیں ملا، تو معلوم ہوا یہ قرب والی خاصیت بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرما دی ہے۔ تو سب سے زیادہ قرب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ اچھا، پھر سارے ہی صحابہ کرام ہیں، سارے ہی صحابی ہیں، کسی کی صحابیت کا انکار نہیں ہے، جن کا ذکر آ گیا وہ صحابی ہیں اور ہر ایک مقام والا ہے، لیکن صحابی کا لقب قرآن میں کسی اور کے بارے میں نہیں آیا، صرف اور صرف حضرت ابوبکر کو صدیق کو پکارا گیا ہے۔ اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یہ صاحب کا معنی صحابی بنتا ہے، اور یہ صحابی کہہ کر قرآن میں کسی اور کو خطاب نہیں ہوا، صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل مقام ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو قرآن میں صاحب کہا گیا، جس کا معنی صحابی بنتا ہے، تو صحابی کا لقب حضرت صدیق اکبر کا قرآن میں موجود ہے، اور آپ کا صحابی ہونا جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، جبکہ کسی اور کے بارے میں یہ جملہ نہیں آیا، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ مقام بھی، یہ خاصیت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور سب سے پہلے بیت المال قائم کرنے والے وہ بھی حضرت صدیق اکبر ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں، اسلامی ریاستوں میں بیت المال قائم کیا جاتا ہے، وہاں زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا جاتا ہے، غرباء کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ قائم کرنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سب سے پہلی مسجد اسلام میں مسجد قباء ہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لائے تو مسجد قائم کی، اور وہ مسجد کون سی؟ مسجد قباء۔ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، وہاں جانے کی فضیلت ہے، ساری باتیں علیحدہ ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مسجد بنی ہے اور اس کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب حرم پاک میں مکہ شریف میں ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلے مبلغ بھی حضرت صدیق اکبر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس پہ بھی اسلام پیش کیا، ہر ایک نے تھوڑا سا تردد کیا، ہر ایک نے غور و فکر کیا، ہر ایک جو ہے وہ تردد میں آیا، لیکن فرمایا یہ ابوبکر صدیق ہے، جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا ہے انہوں نے سوچا نہیں، فوراً کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ تم نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری تکذیب کی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے کہ جنہوں نے میری تکذیب نہیں کی، جیسے ہی میرا نام سنا ہے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور پہلے مبلغ دیکھا جائے تو وہ بھی حضرت صدیق اکبر ہے، کلمہ پڑھا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم سچے نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے وقت کے لحاظ سے جو بظاہر حضرت صدیق اکبر کو روکا،
لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نکلے، کفار کا مجمع لگا تھا، وہاں جا کر حضور کے نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے دین کی جس اسلام کا کلمہ پڑا، اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، تو سب سے پہلے مبلغ جو ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خاصیت بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اچھا، پھر جو میں بات کرنے لگا تھا کہ مسجد قائم کی، مکہ شریف میں جب لوگوں نے ستایا تو آپ مکہ شریف سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کے دوست تجارتی دوست تھے ابن دغنہ، اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنے دیتے، میں باہر کہیں ڈیرا لگانے لگا جہاں اللہ کا ذکر کروں گا۔ تو ابن دغنہ نے کہا نہیں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، میں جو وہاں جا کر تمہارے لوگوں کو کہتا ہوں اور آپ وہاں جائیں اور اپنی عبادت کریں، میں آپ کو کی پناہ لیتا ہوں۔ تو وہ واپس آیا، حضرت صدیق اکبر کو کفار اکٹھے تھے، ان کو کہا کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، لہذا میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں یہ آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لہذا ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر گھر گئے، اب گھر جا کرنا مسجد بنا لی، یہ بخاری شریف کے پہلی مسجد ہے گھر میں حضرت صدیق اکبر نے بنائی ہے۔ یہ خاصیت حضرت ابوبکر صدیق کے، اور جو بخاری کے کلمات ہیں نا ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جب گھر میں مسجد بنائی اور گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نا، تو کفار کی عورتیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ گھر، کاروبار، مال سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا قرآن پاک سننے کے لیے آ جاتے تھے، قرآن پاک سننے کے لیے آ جاتے۔ انہوں نے ابن دغنہ کو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتا تھا کہ یہ آج کے بعد نہیں کریں گے، یہ تو باز نہیں آتے۔ تو ابن دغنہ نے کہا یار کچھ تو خیال کر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھے، میں دین کو چھپا نہیں سکتا، فرمایا تو جا اپنے پاس۔ تو سب سے پہلے مسجد بنانے والے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاصیت بھی آپ کو ہی عطا ہوئی۔ اور آخری خاصیت اور آخری بات کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے حسان ہے کوئی میرے ابوبکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ اچھا، یہ فرمائش کون کر رہے ہیں؟ حضور کر رہے ہیں۔ کن کے بارے میں کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ آپ کی دعوت پر بڑے بڑے صحابی مسلمان ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کے کہنے پہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ نے ان کو تبلیغ کی، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابو وقاص، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8 جلیل القدر صحابی ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت حضرت صدیق اکبر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کلمہ پڑھا ہے، اور ان میں 3 صحابی وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر، صدیق اکبر کے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہے۔ اور عشرہ مبشرہ میں ان کی تھوڑی سی بات کر دوں، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو حضور نے ایک مجلس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر فرمایا تم سارے ہی جنتی ہو۔ وہ 10 عشرہ مبشرہ ان کو کہا جاتے ہیں کہ 10 مبشرہ جن کو بشارت سنائی گئی ہے۔ ویسے تو سارے صحابی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی کے یہ آج کل نعرہ چلتا ہے کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ پکا جنتی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ ایک علیحدہ موضوع تو میں جو بات کر رہا تھا کہ حضرت حسان، یہ بھی صدیق اکبر کی خاصیت ہے کہ حضرت حسان کو حضور فرماتے ہیں حَلْ كُنْتَ فِي أَبِي بَكْرٍ، اے حسان بڑی نعتیں پڑھتا ہے، آج ابو بکر کی بھی کوئی نعت سنانا۔ اچھا، یہ بات تھوڑی سی غور کرنے والی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل ہے کہ سرکار خود فرمائش کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے بھی کبھی کسی نعت خان سے فرمائش کی ہے کہ ابو بکر کی شان سناؤ؟ حضرت علی کی تو فرمائش بڑی کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان سننی چاہیے۔ کون ان کی شان کا منکر ہے؟ کوئی منکر ہو تو وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے نا۔ تو ہم یہ کرتے ہیں، لیکن حضور کی سنت کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سرکار کی سنت ہے کہ نعت خان سے فرمائش کر کے حضرت صدیق اکبر کی نعت اور منقبت سنی جائے۔ یہ سرکار چاہتے ہیں کہ میرے ابو بکر کی منقبت پڑھی جائے۔ اچھا، حضرت حسان سے جب سرکار نے فرمایا اور آگے پتہ کیا فرمایا حضرت حسان کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں،
آپ کے غلام آپ کے یار کے بارے میں میں نے نعت منقبت لکھی ہے. تو سرکار نے فرمایا سنا فقل وانا استمع. یہ سوائق المعرکہ میرے پاس کتاب موجود ہے, یہاں الفاظ موجود ہیں. سرکار نے فرمایا پھر پڑھنا میں سننا چاہتا ہوں. یار جن کی شان حضور سننا چاہیں اور سرکار فرمائش کرے کہ میرے ابو بکر کی شان بیان کر, اور بیان فرمائش کر کے حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کروایا جائے, یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے. سرکار خود فرماتے ہیں. اچھا اب 5-6 اشعار حضرت حسان نے کہا, میں 2 صرف اشعار کا مطلب آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنیف. ان کا کیا مقام, وہ بلند غار میں آپ کے ثانی تھے, وہ غار میں یعنی غار ثور میں آپ کے ثانی ٹھہرے. وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ اِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ. اور دشمن جو ہے وہ اس غار کے ارد گرد تھے اور وہ حضور کی خدمت میں غار میں بیٹھے ہوئے تھے. اور آگے حضرت حسان کہتے ہیں وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ. وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضور کی بارگاہ میں سب سے محبوب حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ حضور کی خدمت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ حضور کی فرمائش پر کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ. وہ اللہ کے رسول کے محبوب تھے. اور آگے کہتے ہیں قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ. یہ ساری کائنات جانتی ہے, کوئی ایک آدھ نہیں, ساری کائنات جانتی ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. لم یعدل بہ رجلا. اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ان کے برابر کسی کا مقام و مرتبہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے. فرمایا ساری کائنات جانتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو صدیق اکبر کا مقام ہے یہ کسی اور کا مقام نہیں, صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے. فرمایا یہ ان کا مقام ہے. یہ اشعار جب پڑھے نا تو اب جب سرکار نے سنی اگلے جملے بڑے مزیدار ہیں. فضاحکا, راوی کہتے حضور مسکرائے. اب دیہک جو ہے نا, دیہک صرف مسکرانے کو نہیں کہتے, زیادہ مسکرانا. اور آگے الفاظ موجود ہے حتی بدت نواجزہ. یہ نواجز داڑوں کو کہتے ہیں. ایک سامنے والے دانت ہوتے ہیں, ایک پچھلے دانت, ان کو داڑے کہتے ہیں. کہتے ہیں اتنے حضور مسکرائے صدیق اکبر کی شان سن کر کہ آپ کی داڑیں بھی نظر آنے لگ گئی. یہ صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا جائے, حضور بھی مسکراتے تو ہم کیوں نہ مسکرائیں. تو معلوم ہوا جہاں حضور کی شان بیان ہو وہاں خوش ہو کر بیٹھنا حضور کی سنت ہے. اور حضور اپنی فرمائش کر کے خود سنتے ہیں کہ میرے یار کی شان کو بیان کرو. اچھا اب اگلے جملے آخری جملے ہیں. اچھا اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدقت یا حسان. ہے حسان تو سچ کیا ہے, تو نے سچی بات کہی ہے. یہ جو تو نے بات کی ہے نا یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط نہیں. کما ہوا کما قلتا. ہے حسان جیسے تو نے کہا ہے, اللہ نے صدیق کو وہی مقام عطا فرمایا ہے. اور میں اس میں شک کرنے والی بات ہی کوئی نہیں. یہ وہ 22 خصوصیات تھی جو میں نے عرض کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. سیدی یا رسول اللہ